اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 155 لفظی ترجمہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور یقیناً ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بشیء کسی چیز کے ساتھ من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال اور نقصان سے مالوں کے والانفس اور جانوں کے والثمرات اور پھلوں کے وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خبر دی کہ وہ ضرور آزماتا ہے، اور یہ کہ جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کام کے لیے کون کتنا سچا اور خالص ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کسی نہ کسی چیز سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہے من الخوف، خوف سے۔ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف بھی ہے، اور اسی طرح ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست میں صحابہ اکرام کے درمیان یہ خوف زدہ صورتحال منڈلاتی رہتی تھی۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے کیسی کیسی سختیاں جھیلیں، کئی روز کے فاقے برداشت کیے، اور غزوہ احزاب کے بعد غزوہ تبوک میں جو حالات پیش آئے، ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلحہ لے کر آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا۔ لہٰذا دشمن کا خوف ہو، جنگ کا خوف ہو، یا کسی وائرس کا، جیسے آج کل ساری دنیا ایک خوف کے لپیٹ میں ہے۔ پھر فرمایا والجوع اور بھوک سے، یعنی بھوک کی آزمائش سے۔ اس سے مراد قحط بھی ہے، خوراک کی کمی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا کہ خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے۔ پھر فرمایا ونقص من الاموال اور مالوں کے نقصان سے۔ مالی نقصان سے مراد چوری، ڈاکے، حکومت کا مال غصب کر لینا یا مال کا ہلاک ہو جانا، دیوالیہ نکل جانا۔ پھر فرمایا ونقص من الاموال والانفس والثمرات اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ جانی نقصانات سے مراد قتل، موت، امراض وغیرہ، یا کسی وبا کے پھیلنے سے جانی نقصانات ہونے۔ خانہ جنگی اور جہاد میں شہادتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ والثمراتی اور پھلوں کے نقصانات سے مراد فصلوں اور پھلوں کا نقصان۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے والوں کی جو معیشت تھی اس کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور اور ان کی پیداوار۔ پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہے، اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک مفہوم یہ بھی ہے
کہ دیکھیں انسان بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کبھی کبھی اپنے دنیاوی جو مفاد ہوتا ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ تو جتنی بھی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو آزمائش میں انسان کیا کرے؟ استغفار کرے، اللہ سے مدد مانگے، صبر کرے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے اچھے انجام کی خوشخبری ہے، اور صبر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 156 لفظی ترجمہ۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی جانب، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ۔ وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ تو مصیبت میں صبر کرنے والے یہ کلمات صرف زبان ہی سے ادا نہیں کرتے بلکہ دل سے بھی اس بات کا قائل ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھے، اسے اختیار ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ہمارے صبر پر بے حساب اجر دے گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر وہ مسلمان شخص جس کو مصیبت اپنے نرغے میں لے لے اور وہ زبان سے وہی کلمات نکالے جس کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں ثواب سے نواز دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ تو صبر کرنے والے مصیبت پر کیا پکارتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہماری جانوں اور مالوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمارے سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ کہہ کر بندہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس پر جو بھی مصائب آتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے بے صبری پر بڑی وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دہائی دے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ جگہوں پہ مرنے والے گھروں میں سوگ منایا جاتا ہے، خاص کر عورتیں بہت زور زور سے چیختی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو کسی کی موت پر سر مونڈے، آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ آیت نمبر 157 لفظی ترجمہ۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، جن پر، صلواتن، کئی مہربانیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، وہ سب ہدایت پانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں اس آیت میں؟ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے۔ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے۔
یعنی ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف راہ پانا، ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ جنت اور ثواب کی طرف وہی راہ پاتا ہے جو علم نافع کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو صبر کرنے والے مصیبتوں میں اصل میں ہدایت پانے والے ہیں، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔